کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کے گھٹائیں برسائی، دنیا کے امیدیں بڑھائی، رحمت کے گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بڑھائی، اکرام و عطا کی بارش کی، کردار کے جوہر چمکائے، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے جوہر چمکائے۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اور بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مجھے پاک گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے محترم اور بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بعد ازاں ہم تمام کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، 2-3 ہفتے سے میں آپ کے سامنے اللہ کی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آمد کے بعد کے حالات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے دنیا کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، دنیا کے حالات بدلے ہوئے ہیں، دنیا کے حالات خراب ہیں، دنیا نہیں جانتی ماں کسے کہتے، دنیا نہیں جانتی بہن کسے کہتے، دنیا نہیں جانتی بیٹی کسے کہتے، دنیا نہیں جانتی بیوی کسے کہتے۔ چنانچہ میرے رب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، خبردار اگر یہ تمہاری ماں ہے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ تمہاری بہن ہے تو اگر ایک بھائی اپنے بہن کا خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا واجب کر دیتا ہے، اگر یہ تمہاری بیٹی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر تمہاری بیوی ہے یہ تمہارے شریک حیات ہے، تمہارے پیر کی جوتی نہیں ہے، تمہارے شریک حیات ہے، میرے دوست بزرگوں تمہارا غلام نہیں ہے۔ چنانچہ کون ہے میرے رب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے طاقتور کمزور پر حکومت کرتا، جو ہے مالدار غریبوں پر حکومت کرتا، غریبوں کا کوئی سہارا نہیں، بے سہاروں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ چنانچہ آپ تشریف لاتے ہیں، غریبوں کو ساتھ دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مظلوموں کی آواز بنتے ہیں، ماں کے تعلق سے فرماتے ہیں، بیٹی کے مقام کو بتاتے ہیں، بہن کے مقام کو بتاتے ہیں، بیوی کے مقام کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں غریب جو ہے غریب جس طرح کی بھی غریب کمزور لاچار دبے کچھ لوگ سبوں کا حقوق ادا کرتے ہیں۔ میرے رب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد کے بعد دنیا کی جو حالات بدلے، آمد سے پہلے حالات خراب ہیں، حالات بدلے ہوئے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، میرے رب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور جو غلام کسی کے غلامی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے بلندیوں تک، جو ہے عزت کے بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں، آسمان فلک کا ستارہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب جو ہے آپ حبشہ کے رہنے والے ہیں، کوئی نہیں جانتا کس خاندان سے ہے، بھاگ کر کے آئے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں ان کی کیسی عزت فرمائی، میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے چلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو ایک سردار کے اندر میں غلامی کی گزار رہے تھے، جو ستو پیس رہے تھے اور سر کانپ رہے تھے، اور وہ نورانی چہرے والے آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کو جو ہے ان کی جگہ پہ اپنے ستو پیسنے لگتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آرام کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ کون ہے میرے اور آپ کے آقا جو رات بھر غلاموں کی طرف سے ستو پیس رہے ہیں، اور چنانچہ یہاں تک کہ آپ جو ہے مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ ترانہ گاتے ہوئے انا فتحنا
मुबीना। आज अल्लाह की हुकूमत आएगी, आज अल्लाह की हुकूमत आएगी, आज से गैरुल्लाह की हुकूमत खत्म होगी। चुनांचे आप मक्का के अंदर दाखिल होते हैं और बुत को छड़ी लगाते हैं, फरमाते हैं जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। चुनांचे हक आ गया है, बातिल को जाना पड़ेगा, बातिल जो है जाने की चीज है। चुनांचे एक बुत पर छड़ी लगाते हैं, बुत जमीन पर गिरता है, दूसरे पर लगाते हैं, जमीन पर गिरता है, यहाँ तक क्या फरमाते हैं जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। मेरे दोस्त बुजुर्गों, और जो है अब जो है तमाम के तमाम अब कहाँ का ऐलान कर दो, अब गैरुल्लाह की हुकूमत आज से खत्म, आज से अल्लाह की हुकूमत आएगी। आज से अरब की सरजमीन पर ऐलान कर दो कि गैरुल्लाह की हुकूमत खत्म, अल्लाह की हुकूमत चालू। अल्लाह की हुकूमत क्या है, अल्लाह की हुकूमत क्या है? आइए हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद दरबार में आइए, आपको पता चलेगा 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं और रात भर में इंतहा रोते हैं, इतना रोते हैं। आपकी मोहतरमा पूछती है कहो उमर फारूक इतना रोने की वजह क्या है? आप फरमाते हैं कि अब मेरे मोहतरमा क्यों न मालूम अल्लाह की नेक बंदी, मैं क्यों ना रोऊं? क्योंकि अल्लाह ने मुझे हाकिम बनाया है, मुझे सरदार बनाया है। अगर दरिया दजला किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा भूखा मर गया, कल अल्लाह तबारक तआला मैदान महशर में अगर पूछ ले ऐ उमर मैंने तुझे हाकिम बनाया था, सरदार बनाया था, ये कुत्ता भूखा कैसे मर गया? चुनांचे में अल्लाह से डरता हूँ। आप रात रात भर गश्त करते हैं, गलियों में गश्त करते हैं। एक बूढ़ी माँ जो है गली में बैठ करके उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है बुरा भला कहती है। चुनांचे आप करीब पहुँचते हैं, पहुँच के मालूम करते हैं, वो बूढ़ी माँ बहुत बुरा भला कहती है, कहती है सरदारों को हमारी खैरियत मालूम नहीं, हम बहुत परेशान हैं, हम भूख से हैं, हमारे घर में कोई सामान खाने का नहीं है। चुनांचे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं बेचारी उमर को क्या मालूम है? आप कहती है अगर उनको सरदार को नहीं मालूम है तो अपने सरदारी से इस्तीफा दे देना चाहिए। कल मैं मैदान महशर में उमर का दामन पकड़ लूंगी और अल्लाह से अर्ज करूंगी कि अल्लाह उमर को आपने जो है सरदार बनाया था, हाकिम बनाया था, इन्होंने जो है गरीबों को और मोहताजों को ख्याल नहीं किया। चुनांचे उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते बूढ़ी माँ ठहर जाओ, अपने जो है बैतुल माल के अंदर जाते हैं और अपने गुलाम असलम से कहते हैं इस बोरिए के अंदर खाने पीने का सामान डाल दो, सामान डाल देते हैं और कहते हैं ये बोरिया मेरे बदन पर लाद दो। वो गुलाम कहते हैं आका गुलाम हाजिर है, आप क्यों बोझ उठाएंगे? फरमाते क्या क़यामत के दिन खामोश, क्या क़यामत के दिन भी महशर के मैदान में भी मेरा तो बोझ उठा लेगा। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, तो आपके आखिरत में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, गुनहगार का कोई बोझ नहीं उठाएगा, हर इंसान अपना ही बोझ उठाएगा। चुनांचे तब जो है वो आपके कंधे पे रख देते हैं, आप लेकर बोलते हैं, खाना तैयार करते हैं, पूरी माँ को खिलाते हैं, बड़े इख्तिसार के साथ। बहुत मुख्तसर वक्त है मेरे दोस्त बुजुर्गों, खाना खिला रहे होते हैं, उधर से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का गुजर होता है और वो सहाबी आपके साथ में है। आप फरमाते हैं देखते हैं क्या अमीरुल मोमिनीन बूढ़ी माँ का खाना तैयार करके बूढ़ी माँ को खाना खिला दे। आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। ये सुनते ही बुढ़िया कांप जाती है, वो घबरा जाती है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बूढ़ी माँ घबराने की जरूरत नहीं है, बूढ़ी माँ ये समझ गई ये मेरे लिए खाना लाने वाला, मेरा खाना पकाने वाला, मुझे खाना खिलाने वाला कोई और नहीं है, ये अमीरुल मोमिनीन है इस वक्त का। चुनांचे जो कांप जाती है, कहा घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है और बूढ़ी माँ बताओ उमर को कैसा पाया? वो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह उमर से मुझे कभी जुदा ना करे। ये है अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह की जो है बड़ा बनना, जो है हाकिम बनना और सरदार बनना, बल्कि ये मेरे दोस्त बुजुर्गों सबसे बड़ा कौम का खातिम होता है, जो सरदार बनता है, जो बड़ा काम किया जाता है, वो बड़ा बनने के लिए नहीं है, बल्कि बड़ा खादिम होता है, कौम का खादिम होता है, कौम का खादिम होना चाहिए। चुनांचे मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम
قلوبهم قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے دوست بزرگوں، اے لوگوں، میں نے تمہیں صرف ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے. تمہیں تمہارے جو خاندان ہے، تمہاری جو قبیلے، تمہارے خاندان ہے، یہ پہچان کے لیے ہے، بڑائی تکبر کے لیے نہیں، اونچا اور نیچا ہونے کے لیے نہیں. اگر تم چاہتے ہو جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائے اللہ کے یہاں تمہاری عزتیں ہو تو تم جو ہے فرمایا وہ طریقہ ایک ہے. آؤ میں بتاتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا. اگر دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کر نہ زندگی گزارو گے دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرے گا. نوجوانوں آج کیا ہو گیا ہے، ماں اور باپ کے تعلق سے فرمایا کوئی ماں اور باپ کو اپنے محبت کے نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے ایک حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کوئی اگر 50 مرتبہ دیکھے تو کیا حکم ہے؟ کہا 50 مرتبہ اللہ کے تصویرات تم سے بڑا ہوا ہے. چنانچہ کوئی 1000 بار بھی دیکھے گا اللہ ایک حج عمرے کا ثواب دیتا ہے. چنانچہ ماں اور باپ ہم خدمت نہیں کرتے. کہا ماں یہ تمہاری جو ہے ماں ان کے قدموں کی نیچے جنت ہے. میرے دوست بزرگوں آج شادی ہو جاتی ہے، ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں. آئیے اور کرنی خدا کے نیک بندے ہیں. آئیے آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دنیا کے اندر آ چکے ہیں، لیکن اگر ایک جھلک میرے اجنبی میرے رب کے نبی کو دیکھ لیتے، دیدار کر لیتے تو صحابی رسول ہو جاتے. چنانچہ ایک مرتبہ حوض کرنی آئے تھے کرن سے مدینہ کے اندر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے اور آپ نے کیا فرمایا تھا، یا اللہ کے نبی میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا لیکن میری ماں بیمار رہتی ہے اس لیے میں کیا دیکھتے ٹھہر نہیں سکتا. چنانچہ واپس ہو جاتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ تو اپنی ماں کی خدمت کرو. جتنا مجھے دیکھنے پر خدمت جو ہے ثواب نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ تمہیں ماں کی خدمت میں ثواب ہے. چنانچہ جب جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ کرنے لگا ہوں. چنانچہ فرماتے ہیں ایک قمیض دیتے ہیں اور قمیض دینے کے بعد کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تمہارا دور خلافت آئے گا، ایک کرن سے اور کرنی کی رویش کرنی کے نام سے وہ حج کے لیے آئے گا، اسے میرے یہ قمیض دے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرے. چنانچہ میرے دوست بزرگوں جب حج کا زمانہ آتا ہے دور عمر خلافت میں جو ہے آپ اعلان لگاتے ہیں، آپ آواز لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کس کی آواز لگاتے ہیں. چنانچہ قبیلہ کرن سے آتا ہے اور حج کے لیے آتا ہے. قریب جا کر پوچھتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ تو کہیں اونٹ چرا رہا ہوگا، بکریاں چرا رہا ہوگا. چنانچہ میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی چلے جاتے ہیں، جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں وہ بیچارہ وہ غریب اللہ کا دیوانہ، اللہ کے چاہنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانہ وہ جو ہے نماز کے اندر مشغول ہے. قریب میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، نماز کا سلام پھیرتے ہیں اور پھیرنے کے بعد کہتے ہیں یہ جو ہے میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قمیض آپ کو دیا ہے اور کہا ہے کہ آویز سے کرنا کہنا کہ میرے امت کے لیے دعائیں مغفرت کرے. چنانچہ اویس کرنی جو ہے آپ اللہ کے نیک بندے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض کو لیتے ہیں اور زمین پر بچھاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے. آواز آتی ہے غیب سے میں نے بخش دیا اور کہتے ہیں اور بخش دیجئے. پھر آواز آتی ہے اویس اور بخش دیا اور کہتے ہیں یا اللہ اور بخش دیجئے. آواز آتی ہے اور بخش دیا. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دیر ہو جاتی ہے، آپ اشارہ کر دیتے ہیں. آپ جب اشارہ کر دیتے ہیں کہ او اللہ کے نیک بندے سر اٹھا لے، اب سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اگر رب کعبہ قسم او اللہ کے بندے آج تو اگر مجھے میرا جو ہے نہیں روکتا، اگر اشارہ نہیں کرتا تو اللہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت آج جنت کے حقدار ہو جائے. یہ مرتبہ کیسے ملا؟ ایک ماں اور باپ کی خدمت. اس لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ تعالیٰ میرا کو توفیق دے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کریں. اگر ہم ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں جا کر دیکھ لیں. اگر ماں باپ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے کہ خوش ہے تو اپنے گھر میں اپنے ماں اور باپ کو دیکھ لو. چنانچہ اللہ تعالیٰ